انقلاب، کابینہ میں توسیع سے قبل 8 ریاستوں کے گورنر تبدیل۔ یہ آج ہی کا اخبار ہے۔ ممبئی، وینسڈے 7 جولائی 2021۔ اسٹین سوامی کی موت ادارہ جاتی قتل ہے۔ جیل انتظامیہ کی لاپرواہی، عدالتوں کی بے توجہی اور گمراہ کن تفتیش کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے نمائندوں نے بھی آواز بلند کی۔ کولکاتہ میں اسٹین سوامی کی موت پر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرین نے ظالمانہ قانون UAPA کی منسوخی کا مطالبہ کیا۔ تصویر، نئی دہلی ایجنسی۔ شدید علیل 84 سالہ فادر اسٹین سوامی کو ضمانت نہ ملنے اور قید میں دوران علاج ان کی موت ہو جانے کے معاملے میں پوری دنیا میں ہندوستان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی سطح پر ہندوستان کی شبیہہ کو نقصان۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے نمائندوں نے فادر اسٹین سوامی کی موت کی خبر کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حقوق انسانی کے علم برداروں کو جیل میں ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہی نہیں، ہیومن رائٹس پر اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ میری لالر نے اپنے پیغام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اسٹین سوامی کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ادھر حقوق انسانی سے متعلق یورپی یونین کے نمائندہ ایمانوئل گلیمور نے بھی کہا ہے کہ فادر اسٹین سوامی حقوق انسانی کے لیے لڑتے تھے۔ انہیں 9 ماہ سے قید میں رکھا گیا تھا۔ یورپی یونین نے بار بار ان کے معاملے کو اٹھایا ہے۔ یہ فطری موت نہیں، ادارہ جاتی قتل ہے۔ بھیما کاریگاؤں کے دیگر محروسین کے اہل خانہ نے اسٹین سوامی کی موت کو فطری ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے ادارہ جاتی قتل قرار دیا ہے اور اس کے لیے جیل، عدلیہ اور تفتیشی ایجنسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ باقی صفحہ 2 پر ثبوت گھڑنے کے تازہ شواہد ملے۔ فادر اسٹین سوامی کی موت کے دوسرے دن امریکہ کی ایک فورنسک ایجنسی نے پھر یہ انکشاف کیا ہے۔ بھیما کوریگاؤں کے کیس میں ماخوذ کیے گئے افراد کے کمپیوٹروں میں ان کے خلاف ثبوت پلانٹ کیے گئے تھے۔ تازہ رپورٹ اس کیس کے ملزم سریندر گارڈلنگ کے تعلق سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق 2 سال قبل ان کے کمپیوٹر میں گھسپیٹ کر کے وہ ای میل ڈالے گئے تھے جو ان کی گرفتاری پر بطور ثبوت پیش کیے گئے۔ اسٹین سوامی کے کمپیوٹرز میں بھی گھسپیٹ کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اردو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔